جھوٹ تو ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر فساد کی جڑ ہے، ہر قسم کے گناہوں کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے اور پھر ان گناہوں کا انجام بھی جھوٹ پر ہوتا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے ایسے دائرے ہیں جو جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں جا کر مکمل ہوتے ہیں۔ نیکی کا دائرہ خدا سے شروع ہوتا ہے، سچائی سے شروع ہوتا ہے اور سچائی پر جا کر انجام پاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ وہ شخص جس کا آغاز سفر سچائی سے ہوگا اور خدا تعالیٰ سے ہوگا، وہ بالآخر خدا تک ہی پہنچے گا اور اس کی ساری زندگی خدا کی طرف حرکت کرنے کی ایک مثال ہوگی۔ گویا اس کا ہر قدم جو بظاہر آگے کی طرف اسے لے جا رہا ہے، وہ انجام کار اسی منبع تک پہنچ جائے گا جس منبع سے اس کے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ اسی طرح بدیوں کا حال ہے۔ جس شخص کی زندگی کے سفر کا آغاز جھوٹ سے ہو، اس کا انجام لازماً جھوٹ پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے پہلے مضمون کو کھول کر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی کی راہیں اگر تم نے تلاش کرنی ہے تو سفر تقوی سے شروع کرنا پڑے گا، اور قرآن کریم جو تقوی کے سبق دیتا ہے اس سے تمہیں کوئی ہدایت نہیں مل سکتی جب تک تمہارا پہلا قدم تقوی پر نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے لیکن متقیوں کے لیے، اور سارے اسباق اس کتاب میں تقوی کے اوپر ہی مبنی ہیں، تقوی ہی کی درس دینے والی کتاب ہے۔ تو جس مقام سے آغاز ہوا ہے وہی دراصل آئندہ زندگی کی راہیں متعین کرنے والا مقام ہوا کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات میں بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی عظیم حکمت کا راز ہمیں سمجھایا کہ نیت کے وقت، آغاز سفر کے وقت تم اپنے انجام کو خود ہی طے کر لیتے ہو، اور بظاہر تم کسی سمت میں بھی حرکت کرو، وہ پہلا قدم جو اٹھا ہے اس نے تمہاری آخری سمت معین کر دی ہے، اس سے تم پھر ہٹ نہیں سکتے۔ اس لیے جھوٹ سے سفر کا آغاز کرنے والے کبھی بھی سچائی تک نہیں پہنچتے، ان کی زندگی میں جھوٹ کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوسری قسم کی بدیاں جو جھوٹ سے پیدا ہونے والی بدیاں ہیں، جھوٹ ہی کے مختلف نام ہیں، ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر ایسے شخص کا انجام ہمیشہ بد ہوتا ہے جو خدا سے دور ہے۔ خدا کا نام حق رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ مجسم سچائی ہے۔ اگرچہ حق سے مراد سچائی ہے اور سچ بولنے والا نہیں، لیکن خدا تعالیٰ حق ہے ان معنوں میں کہ ہر سچائی اسی سے پھوٹتی ہے، تمام سچائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے جھوٹ کو معمولی برائی سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے۔